ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اگر نکاح سے پہلے انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت پاک دامن رہے، یعنی اپنے آپ کو بدی سے، بدکاری سے اور بے حیائی کے کاموں سے محفوظ رکھے، تو اس کو جوانی میں برائی اور بدی سے محفوظ رہنے کا صلہ نکاح کی بات کی زندگی میں نصیب ہوتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے بالفرض اگر نکاح سے پہلے اس سے کوئی گناہ، بدی یا برائی ہو گئی، تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک نکاح کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دولہا دلہن کو نکاح پڑھانے سے پہلے توبہ اور استغفار کراتے ہیں، تاکہ نکاح سے پہلے اگر اس سے کوئی غلطی یا کوئی گناہ یا کوئی بدی سرزد ہو گئی ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اب توبہ کر لے، تاکہ یہ توبہ کی برکتیں اس کو نکاح کے بعد کی زندگی میں نصیب ہو۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ نکاح سے پہلے جوان برائی میں اور بے حیائی میں، خاص طور پر ناجائز تعلقات میں، ایک دوسرے پر بدنظری کرنے میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے چند اشعار کہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں، تمہاری بیویاں، تمہاری بہنیں، تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن رہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم پاک دامن رہو۔ اگر تم پاک دامن رہو گے تو تمہارے گھر کی عورتیں، بہنیں اور بیٹیاں بھی پاک دامن رہے گی، اور اگر تم پاک دامن نہ رہے تو کہا گیا کہ ہر قرض لینے والا جب اس قرض کو ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی مرضی کے ساتھ ادا کرتا ہے، لیکن زنا ایسا قرض ہے کہ ادھر تم نے کسی کی گھر کی عورت سے زنا کیا، ادھر تمہاری گھر کی عورت سے گویا کہ وہ قرض خود بخود ادا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ بالکل مثال فٹ بیٹھتی ہے کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر اگر لوگ کسی کے مٹی کے گھر پہ پتھر پھینکتے ہیں تو اس کے مٹی کا مکان ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، لیکن شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر پھینکنے والوں کا مکان خود بخود چکنا چور ہو جاتا ہے۔ یہاں پہنچ کر ایک باغیرت بھائی، یہاں پہنچ کر ایک باغیرت شوہر، یہاں پہنچ کر ایک باغیرت بیٹا اس منزل پر پہنچ کر کے فکر مند ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے اپنی بہن کی عزت کو تحفظ دینا ہے تو مجھے کسی کی بہن کی عزت کو محفوظ رکھنا ہوگا، اگر میں نے کسی کی اپنی بیوی کی عزت کو تحفظ دینا ہے تو مجھے کسی کی بیوی کی عزت کو تحفظ دینا ہوگا۔ یہی اسلام کا وہ خوبصورت قانون ہے، یہی اسلام کا وہ خوبصورت معیار ہے۔ اللہ اکبر، جو کسی کی عورت، بہن، بیٹی، ماں، بیوی کی عزت کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ممکن ہے یہاں پہنچ کر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ اگر ہم کسی کی گھر کی عورت پہ بدنظری کریں گے تو ہمارے گھر کی عورت پر بدنظری کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم کسی کی عصمت کو تار تار کریں گے تو ہمارے گھر کی عورتوں کی عصمت تار تار کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک حدیث پاک سماعت کریں۔ اللہ کے حبیب، غیب دا نبی، مصطفیٰ کریم، رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جوان آتا ہے، اور وہ جوان آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں۔ یقیناً یہ اس جوان کی جرأت کتنی بڑی تھی، بلکہ اگر حدیث کو آپ گہرائی کی نظر سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ حالات کے آگے کتنا مغلوب تھا، وہ اپنے جذبات کے آگے، اپنی خواہشات کے آگے کتنا مغلوب تھا، کس قدر اس پر اس کی شہوت غالب تھی، کس قدر
اس کی خواہشات غالب تھی، کس قدر اس کے اندر گناہ کا جذبہ کا غلبہ تھا کہ آج ایک انسان، ایک جوان کسی مسجد کے امام سے یہ بات نہیں کر سکتا، لیکن اس جوان کے اندر گناہ کی خواہشات کتنی انگڑائی لے رہی تھی کہ اس نے ہمت کر کے یہ بات مسجد کے صرف امام سے نہیں بلکہ امام الانبیاء سے کیا، سید الانبیاء سے کیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں۔ حالانکہ کوئی مذہب دنیا میں ایسا نہیں ہے جس مذہب میں زنا کرنے کی اجازت ہو، ہر مذہب میں زنا کو برا جانا گیا ہے، اور زنا وہ گندگی ہے، پاپ وہ گندگی ہے، بدی وہ گندگی ہے کہ اللہ اکبر انسان کے جسم پہ نجاست لگ جائے تو چند چلو پانی سے اس کو دھلا جا سکتا ہے، لیکن زنا وہ بدترین گناہ ہے۔ جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے اور اس کے دل پر زنا کے گناہ کے دھبے لگتے ہیں، اگر وہ 7 سمندروں کے پانی سے غسل کر لے تو اس کے دل پر جو گناہ کا دھبا لگا ہے 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے دل پہ لگے ہوئے گناہ کے دھبے کو دھل نہیں سکتا۔ اور اللہ اکبر بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو فوراً معاف کر دیے جاتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جو توبہ کی برکت سے معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن زنا وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا انسان کو اس کی نسلوں تک ملتی رہتی ہے اور اس کی نسلیں پریشان رہتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا میں نے کیا گناہ کر دیا، میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں، ہر سال عمرہ بھی کرتا ہوں، میں تو حج بھی کر چکا ہوں، زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، لیکن پریشان رہتا ہوں۔ ممکن ہے اس کے خاندان میں اوپر اس کے باپ داداؤں نے کسی کی عصمت کو تار تار کیا تھا جس کی نحوست آج تک ان کی اولاد کو پہنچ رہی ہے، اور اللہ اکبر ان کو بے چین اور بے قرار کر رہی ہے۔ کسی نے کہا تھا لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی، یہی معاملہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جوانی میں گناہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جوانی کے جذبات میں بہ کر گناہ کرنے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی اولاد کا بھلا چاہنے والوں، اپنی نسلوں کا بھلا چاہنے والوں، اپنے خاندان کا بھلا چاہنے والوں، مجھے بتاؤ 2 منٹ کی لذت کے لیے، لمحے بھر کی لذت کے لیے تم اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہو، تم اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہو، اپنی نسلوں کی آخرت بھی تباہ کر رہے ہو، اپنے نسلوں کی دنیا کی خوشیوں کو بھی چھین رہے ہو۔ اس لیے یاد رکھنا، اسلام نے گناہ کو اور زنا کے خاتمے کے لیے نکاح کو عام کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، نکاح کو عام کرو، نکاح کی کثرت کرو تاکہ زنا کا خاتمہ ہو جائے۔ مگر افسوس حالات کی ستم ظریفی، لوگوں کی ظلم، لوگوں نے نکاح میں ایسی رسومات کو قائم کر دیا، اب نکاح کرنا مشکل ہو گیا اور لوگوں کے لیے زنا کرنا آسان ہو گیا۔ اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم ضرور ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں نے بہت طویل گفتگو نہیں کرنا، جلدی سے اشارے دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ نکاح کی تقریب جلد سے جلد جو ہے تکمیل کو پہنچے اور آگے کا پروگرام آپ سماعت کر سکیں۔ وہ جوان اللہ کے رسول کے پاس کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں۔ محفل میں جو صحابہ تھے وہ غصے میں آ گئے، کسی نے تلوار نکال لی، اس ظالم کی گردن اڑا دیں گے، اس نے ہمارے نبی سے ایسا سوال کیوں کیا؟ مگر قربان رحمت للعالمین کی، رحمت للعالمینی پر، حضور کے اخلاق پر، حضور کے کردار پر، حضور کی امت سے محبتوں پر، حضور کی امت سے شفقتوں پر، ہائے ہائے آنے والا زنا کی اجازت مانگتا ہے، لوگوں کی تلواریں نکل جاتی ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ پیغام دیا گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نفرت مت کرو، مرض سے نفرت کر سکتے ہو لیکن مریض سے نفرت مت کرو۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی، ہم سب کے آقا و مولا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار نکالنے والے صحابہ سے فرمایا یہ بات مجھ سے کرتا
है, जज्बात में तुम क्यों आते हो? उसके बाद मेरे नबी ने उस जवान से कहा, ए जवान, क्या तू इस बात को पसंद करता है कि कोई तेरी माँ के साथ ज़िना करे? उसने बहुत जज्बाती कैफियत में कहा, चूंकि माँ की बात हो रही थी, उसने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैं ये पसंद नहीं करता कि कोई मेरी माँ के साथ ज़िना करे। फिर मेरे करीम आका ने फरमाया, क्या तू ये पसंद करता है कि कोई तेरी बहन के साथ ज़िना करे? उसने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैं ये भी पसंद नहीं करता। फिर मेरे सरकार ने फरमाया, तेरी बेटी और तेरी बीवी के साथ कोई ज़िना करे, क्या तू इसको पसंद करेगा? तो उसने कहा नहीं या रसूल अल्लाह। तो मेरे उसके सीने पे हाथ रखकर कहा, अल्लाह इसके दिल में गुनाह की नफरत पैदा कर दे। एक लम्हे के अंदर उस शख्स के दिल की जिंदगी तब्दील हो जाती है और ज़िना से नफरत पैदा हो जाती है। और फिर हदीस मुबारका से ये इशारा भी मिलता है, इशारतुन नस के तौर पर हदीस कह रही है, मेरे आका ने फरमाया, अगर क्या तू ये पसंद करता है कि तेरी माँ के साथ कोई ज़िना करे? मतलब ये भी निकल सकता है कि अगर तू किसी के माँ के साथ ज़िना करेगा तो तेरी माँ के साथ भी ज़िना किया जा सकता है। अगर तू किसी की बहन के साथ ज़िना करेगा तो तेरी बहन के साथ भी ज़िना किया जा सकता है। अगर तू किसी की बीवी और बेटी के साथ ज़िना करेगा तो तेरी बीवी और बेटी के साथ भी ज़िना किया जा सकता है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग अपने घर की औरतों की इज्जत को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं लेकिन दूसरों के साथ बदकारी करके वो अपने घर की औरतों की इज्जत को खुद नीलाम करते हैं, उन लोगों का अंजाम क्या होगा? तो ये निकाह के पहले की जिंदगी है। इंसान निकाह से पहले की जिंदगी को बदी से पाक रखे, पाक दामन रहे, नेकियों पर कायम रहे, नेकियों पे इस्तिकामत रखे और फिर जब निकाह करे तो निकाह करते वक्त भी उसको चाहिए कि वो निकाह करते वक्त कोई ऐसा काम न करे जिससे अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो जाएं। आज लोग निकाह करते हैं, एक सुन्नत पर अमल करने के लिए निकलते हैं, हजारों बिदात और खुराफात में पड़ते हैं, डीजे लगाए जाते हैं, अलग अलग रसूमात होती है, रत जगह में नाचते हैं, गाने गाते हैं, ढोल पीटे जाते हैं और अल्लाह रसूल को नाराज किया जाता है। बेपर्दगी होती है, मर्द और औरतों का इख्तिलात होता है। ये सारी चीजें अल्लाह रसूल को नाराज करने वाली है। और फिर निकाह के बाद की जिंदगी, निकाह के बाद की जिंदगी ये है कि जिसको तुमने अपना शरीके हयात बनाया है, जिसको तुमने अपनी जिंदगी का पार्टनर बनाया है, पार्टनर ऑफ लाइफ जिसको आपने अपनी जिंदगी का बनाया है, उसके साथ हमारा और आपका सलूक बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर हमने किसी से एक मिनट के लिए दोस्ती की, एक मिनट के लिए, तो क़यामत के दिन अल्लाह उस एक मिनट की दोस्ती के बारे में भी पूछेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम एक बस में 2 लोग सफर कर रहे हैं, 4 लोग सफर कर रहे हैं, तो एक सीट पे जो 2 लोग बैठे थे तो अल्लाह ताला उस सफर के मुतालिक भी पूछेगा कि जब तुम दोनों एक सीट पर बैठे थे, एक सवारी पर बैठे थे, तो तुमने उसकी हक तलफी क्यों की थी? मुमकिन है कि उसकी हक तलफी करने की बुनियाद पर आप नमाजी होने के बाद भी जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएं, आप रोजेदार होने के बावजूद भी जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी के साथ हम एक सीट पर बैठे और उसका हक अदा न करें, उसकी हक तलफी करें, तो भी नमाजी होने के बावजूद जहन्नम में जा सकते हो। तो जिसको जिंदगी का पार्टनर बनाया, जिसको शरीके हयात बनाया, जिसको बीवी बनाया, अगर आपने उसकी हक तलफी की तो क़यामत के दिन आपका अंजाम क्या होगा? अच्छी तरह याद रखना, जो लोग औरतों को पैर की जूती समझते हैं, जो लोग औरतों को कनीज समझते हैं, जो लोग औरतों को खादिमा समझते हैं, जो लोग औरतों को गुलाम समझते हैं, ये उनकी फिक्र इस्लामी फिक्र नहीं है, बल्कि एक मिनट की दोस्ती के मुतालिक पूछा जाएगा। और याद रखना, अगर अल्लाह के हुकूक की अदा करने में कोताही हुई तो अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन अगर आपने
بندوں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کی تو جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک بھی اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ تو یہ جو بیوی کے حقوق ہم پر ہیں اور خواتین موجود ہیں تو شوہر کے حقوق جو ان پر ہیں، بس دو باتیں عرض کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو آج لوگ بیوی کی خوشی کا خیال نہیں کرتے، بلکہ اب تو لوگ بیوی سے ابے تبے سے بات کرتے ہیں، گالی گلوچ سے بات کرتے ہیں۔ میں نے اکثر اپنی قوم کو پیغام دیا کہ جس مذہب میں جو پسو ہمیں کاٹتا ہے، پسو ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، بلکہ ایک نظر میں وہ دکھتا بھی نہیں ہے۔ پسو اتنا چھوٹا کیڑا ہوتا ہے کہ ایک نظر میں وہ دکھتا بھی نہیں ہے، غور کرو تو دکھتا ہے۔ حدیث کی مشہور کتاب ہے الترغیب والترہیب، الترغیب والترہیب میں یہ حدیث موجود ہے کہ اگر کسی نے پسو کو بھی گالی دی ہے تو قیامت کے دن اللہ اس کے متعلق بھی تم سے سوال فرمائے گا۔ تو جب پسو کو گالی دینا جائز نہیں ہے تو اپنی بیوی کو گالی دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ جو ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں لوگ، قیامت کے دن وہ اپنا انجام تو سوچیں۔ یہ نکاح کھیل تماشا نہیں ہے، یہ نکاح صرف نفسانی خواہشات کی تسکین کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ نکاح وہ ہے دو اجنبی دلوں کا ملاپ، دو دوریوں کا قرب، دو ہجروں کا وصل میں تبدیل ہونا، دو دلوں کا آپس میں قریب ہونا، دونوں کا ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا، دو خاندانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، دونوں کے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، یہ اسلامی نکاح ہے۔ اور جگہ نکاح کا تصور الگ ہے، مسلمانوں کے یہاں نکاح کا تصور الگ ہے۔ دیکھو نکاح کا تصور ہمارے یہاں کتنا خوبصورت ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک بیوی ہے جن کا نام ہے حضرت صفیہ۔ یہ حضرت صفیہ ایک یہودی کی بیٹی تھی۔ حضرت صفیہ ایک یہودی کی بیٹی تھی۔ ایک جنگ کے موقع پر یہ کنیز بن کر کے حضور کی بارگاہ میں آئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا اور وہ بہت خوبصورت تھی۔ حضرت صفیہ کے ساتھ حضور نے نکاح کیا۔ اب ذرا توجہ کرنا کہ نکاح کس قدر احترام سکھاتا ہے، نکاح کیسی محبتوں کی باتیں بتاتا ہے۔ یہودی کی بیٹی ہے وہ، حضرت سیدہ صفیہ ام المومنین ہم سب کی امی جان، حضور نے نکاح کیا تو چونکہ جنگ ہوئی تھی اور جنگ میں کافر یہودی مال غنیمت چھوڑ کے بھاگ گئے تھے تو صحابہ نے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا تھا، ان کی بکریوں پر، ان کے اونٹوں پر، ان کے برتنوں پر، ان کے کپڑوں پر۔ لیکن جب اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا تو صحابہ نے کہا آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اب یہ لوگ یہودی تو ہیں لیکن چونکہ ان کا رشتہ سسرال کے اعتبار سے آپ سے جڑ گیا ہے تو جن کا رشتہ آپ سے جڑ جائے نکاح کے بعد اب ان کا مال ہم اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتے، ہم ان کا مال ان کو لوٹا دیتے ہیں۔ دیکھو حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، صرف رشتہ جڑا ہے، نکاح کے بعد کے رشتے کا احترام کتنا ہے، لیکن یہاں تو کوئی احترام ہی نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کی زندگی کے اندر دین نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا کیا؟